اچھا بھائی، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے جو فلسطینی مسلمان بھائی بہن ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، اور جو زندہ ہیں، چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ قربانی کر سکے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ سب حضرات سے درخواست کروں، اللہ کرے کہ آواز دور تک پہنچے، کہ اس سال آپ کی جو قربانیاں ہیں ان میں سے ایک قربانی کا ثواب یہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہن جو انتقال کر گئے ہیں اور جو ابھی زندہ ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دو. اور اسی قسم کے پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں، اور وہ بیچارے اس بہت ہی اہم عبادت کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی اس میں شامل کر لو. وہ جو پوری امت کے لیے آپ کرتے ہیں وہ بھی کرو، لیکن اس میں خاص نیت ایسے مستضعفین کی کر لو. خاص طور پہ یہ فلسطین کے جو شہداء ہیں، اسی طرح فلسطین کے جو مسلمان ہیں، صرف غزہ میں نہیں پورے فلسطین میں، اس لیے کہ وہ ویسٹ بینک وغیرہ کے بھی حالات بہت خراب ہیں. دل بھی بہت ٹوٹتا ہے، دکھتا ہے، آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، بار بار ایسی چیزیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتا ہے. تو بہرحال دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے ایسے ایونیوز سے، ایسے راستوں سے چندہ بھی بھیجا جائے جہاں سے چندہ جا سکتا ہے، اور بہت ان کے لیے دعائیں کریں مسلسل، اور قربانی کا ایک حصہ کم سے کم ان کے لیے سارے ثواب کر دے. اور اسی طرح دوسرے بھی جو مستضعفین ہیں پوری دنیا میں، دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہیں مسلمان کہ جہاں بڑی تنگی کی حالت میں وہ لوگ بھی ہیں. کبھی کوئی انفرادی علاقہ ہے کسی جگہ اجتماعی حیثیت سے، لیکن وہ میڈیا میں چونکہ اتنی کثرت سے آتا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آج کے عرفہ کے دن کو اور کل کے عید کے دن کو بہت مبارک کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک کرے، اور ہمیں یہ جو غموم کے بادل ایک مدت سے ہم پر چھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان غموم کے بادل کو ہٹا کر ہمیں دینی روحانی خوشیاں عطا فرمائے، بہت خوشیاں عطا، ان کو بہت خوشیاں عطا فرمائے. تو ابھی اپنی خوشیاں منانے کی تیاری کرتے ہوئے ان کو بھی ذرا یاد رکھیں، اپنے لیے کپڑے تیار کرتے ہوئے ان کو بھی یاد کرے کہ ان کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں عید کے دن پہننے کے لیے. وہ تو وہی جو میلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اسی میں بیچارے ہوں گے. اپنے بچوں کے لیے قربانی کی تیاری کرے اپنے، تو سوچیں کہ ان کے پاس تو قربانی کرنے کے وسائل ہی نہیں ہیں. وہاں تو ہر شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو چکا ہے، اور زکوٰۃ کے مستحقوں کو زکوٰۃ بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے. حالات ایسے ہیں. اپنے بچوں کے لیے کچھ ہدایہ، تحائف، گفٹس وغیرہ کو آپ تیار کرتے ہوئے آپ اس وقت یہ سوچیں کہ ان کے پاس تو اپنے بچوں کو ایک چاکلیٹ کھلانے کے لیے بھی وسائل نہیں. تو اس سے انشاءاللہ ان کو تو ہم کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیں دل سے ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو خوشحال لوگوں کو ہمیشہ، خوشحال لوگوں کو ہمیشہ خوشحالی کے موقع پر اپنے دل دماغ میں ان کا خیال لانا چاہیے، بسانا چاہیے جو خوشحال نہیں ہے، اور ان کے لیے اس خوشحالی کے موقع پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر 100 گھر خوشحال نہیں ہے تو اگر 100 گھر میں خوشیاں نہ پہنچا سکے تو ایک گھر میں تو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے.
جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کے لیے، پوری امت کے لیے عید کو بہت مبارک کرے، اور اس عید کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرماوے.